ہیلو دوستو، اے آئی میڈیکل اسکول میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایگزیما کی اسٹڈی کریں گے جو کہ جلد کی بیماری ہے۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے اسے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ آئیے شروع کرتے ہی۔ آگزما ڈرمیٹیٹائٹس کی اصطلاح کا مترادف ہے اور دونوں الفاظ قابل تبادلہ ہیں۔ ترقی یافتہ دنیا میں آگزما جلد کی بیماری کا ایک بڑا حصہ ہے۔ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ 10% لوگوں کو کسی ایک وقت میں آگزما کی کسی نہ کسی شکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور 40% تک آبادی کو ان کی زندگی کے دوران آگزما کا ایک واقعہ ہوگا۔ ایگزیما کو ایک پرورٹک پیپولو ویسکولر عمل کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو اس کے شدید مرحلے میں ارتیما اور ایڈیما سے منسلک ہوتا ہے، جبکہ اس کی کچھ خصوصیات کو برقرار رکھا جاتا ہے اور دائمی مرحلے میں گاڑھا ہونا اور اسکلنگ کا غلبہ ہوتا ہے۔ آگزما کا دوبارہ ہونا آسان ہے۔ ایٹولوجی اینڈ پیتھوجینیسس۔ اصل وجوہات واضح نہیں ہیں۔ عام رائے یہ ہے کہ آگزما بہت سے اندرونی اور بیرونی عوامل کے باہمی تعامل سے پیدا ہوتا ہے۔ انٹرنل فیکٹرز۔ اندرونی عوامل میں دائمی انفیکشن جیسے ٹنسلاٹس، آنتوں، پیراسٹوسس شامل ہیں۔ اینڈوکرائن اور میٹابولزم میں تبدیلیاں جیسے حیض اور حمل کی خرابی، خون کی گردش میں رکاوٹ، تناؤ اور زیادہ تھکاوٹ۔ ایکسٹرنل فیکٹرز اور از فولوز۔ پہلی خوراک کی وجوہات ہیں جیسے مریض کو مچھلی، جھینگا، گائے کے گوشت اور مٹن سے الرجی ہے۔ دوسرا سانس لینے والا مواد ہے جیسے دھول، جرگ اور مائکروجنزم وغیرہ۔ تیسرا وہ عوامل ہیں جو حالات میں موجود ہیں جیسے سورج کی روشنی، گرمی، خشکی، جانوروں کے بال اور کھال کی جلد۔ کیمیائی عوامل جیسے کاسمیٹکس، صابن، مصنوعی ریشے اور دیگر۔ اندرونی اور بیرونی عوامل کا تعامل خود آگزما کی موجودگی کا باعث بن سکتا ہے۔ قسم 4 کی الرجی کچھ معاملات میں حصہ لیتی ہے۔ کلینکل مینیفیسٹیشنز۔ شدید ایگزیما ہمیشہ بنیادی اور کثیر شکل کے گیوہے کو ظاہر کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ارتیما ظاہر کرے گا، پھر تھوڑا سا پیپیول ارتیما پر دیکھا جا سکتا ہے۔ کچھ سنگین صورتوں میں گیوہے ویسیکلز سنگم کی ترقی کرے گا۔ حد واضح نہیں ہے، کناروں کے قریب زیادہ کم گیوہے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ گیوہے کو عام طور پر ہم آہنگی کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ وہ چہرے، کان، ہاتھ، پاؤں، بازو اور ٹانگ جیسے بے نقاب علاقوں پر آسانی سے پائے جاتے ہیں۔ یقینی طور پر یہ کچھ سنگین صورتوں میں پورے جسم میں پھیل سکتا ہے۔ خارش شاندار ہے۔ خروج کٹاؤ اور اخراج کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر انفیکشن کے ساتھ وہ آبلوں اور خارش بن جائیں گے، لمف نوڈس پھول جائیں گے، بعض اوقات بخار بھی اٹھے گا۔ یہ ایکیوٹ آگزما کی کچھ تصاویر ہیں۔ یہ پاؤں، ٹانگوں، بازوؤں اور چہرے پر ہو سکتا ہے۔ سبکیوٹ آگزما۔ شدید ایگزیما کے پھیلنے کے بعد مریضوں کو مندرجہ بالا علامات سے نجات مل جائے گی۔ گیوہے میں چند پیپولس اور پیپولو ویسکولر ظاہر ہوتے ہیں۔ پھٹنے کے رنگ سیاہ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ان پر تھوڑا سا ترازو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر مریض دوبارہ الرجک فیکٹرز سے ٹچ کریں تو شدید فالج یا شدید حالت بار بار ظاہر ہوگی، یا اگر مریض ٹھیک نہ ہو سکے طویل عرصے تک، یہ کرانک ایگزیما بن جائے گا۔ یہ سبکیوٹ ایکزیما کی کچھ تصاویر ہیں۔ کرانک ایگزیما ہمیشہ اکیوٹ یا سبکیوٹ آگزما سے آتا ہے۔ بعض اوقات چونکہ سوزش شروع میں ہلکی ہوتی ہے، گیوہے میں ڈارک ارتیما، پیپولس اور سکیلز ظاہر ہوتے ہیں۔ آخر میں لیژنز کو گاڑھا، کھردرا اور پگمنٹیشن یا ڈیپگمنٹیشن کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہلکا یا شدید ہوگا اور اسے چند ماہ اس سے زیادہ رکھا جا سکتا ہے۔ عام طور پر ملوث علاقے ہاتھ، پاؤں، ٹانگ، کیوبٹل فوسا، ران، چھاتی، ولوا، مقد اور اسی طرح کے ہیں۔ پھٹنے والے حصے ہمیشہ ہموار خصوصیات کو ظاہر کرتے ہیں اور جلد کے علاقوں سے مختلف ہوتے۔ اور یہ کرانک ایگزیما کی کچھ تصویریں ہیں۔ سم لوکلائزڈ ایگزیما۔ ہاتھ کا آگزما ایک اہم پیشہ ورانہ مسئلہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہاتھ سے آگزما کے مریض اکثر اپنے کام کے حالات سے متعلق ہوتے ہیں اور انہیں پیشے تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
جذباتی اور بعض اوقات مالی تناؤ بھی اسے متاثر کر سکتا ہے۔ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنان میں جو خون جیسے متعدی سیالوں کے سامنے آ سکتے ہیں، خراب رکاوٹ خون سے پیدا ہونے والے پیتھوجینز کے انفیکشن کے بڑھتے ہوئے اگرچہ بہت کم خطرے کی نمائندگی کر سکتی ہے۔ ہینڈ ڈرمیٹائٹس کی زیادہ تر شکلوں میں ایٹاپک مریضوں کی غیر متناسب نمائندگی کی جاتی ہے۔ ہینڈ ڈرمیٹائٹس اکثر ایک ایٹوپک ڈائتھیسس کا ابتدائی یا صرف بالغ مظہر ہوتا ہے۔ ایٹوپک ڈرمیٹائٹس والے مریضوں میں ہینڈ ایگزیما ہونے کا امکان سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایٹوپک ڈرمیٹائٹس والے مریضوں میں ہینڈ ایگزیما ہونے کا امکان سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ زیادہ عام اگر ایٹاپک ڈرمیٹائٹس شدید تھا، لیکن پھر بھی صرف سانس کی ایٹپی والے مریضوں میں واقعات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ ہاتھ کے آغزما کی کچھ تصویریں ہیں۔ عددی ایگزیما ہمیشہ اعضاء پر پایا جا سکتا ہے کہ وہ گھنے پیپولس اور گول یا بیضوی پیچ، واضح حدود، طول و عرض میں 1 سے 3 سینٹی میٹر، شدید مریضوں میں فلش اور اخراج دیکھا جا سکتا ہے۔ جبکہ اگر یہ دائمی خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے تو اور پگمنٹیشن آسانی سے پایا جاتا ہے، خارش بہت الگ ہوتی ہے۔ ڈائگنوسس اینڈ ڈفرینشل ڈائگنوسس۔ ان بیماریوں کی تشخیص طبی علامات جیسے بنیادی اور کثیر شکل کے پھٹنے، اخراج، شدید خارش، متوازی تقسیم، دائمی صورتوں میں لائکینیفیکیشن وغیرہ پر کی جا سکتی ہے۔ عام علاج ہر مشتبہ عنصر سے بچنا چاہیے، مثال کے طور پر تیزابی خوراک، شراب، مچھلی، جھینگا، گرم پانی سے زیادہ نہانا اور کرونک بیماریوں کا علاج ضروری ہے۔ سسٹمک ٹریٹمنٹ، سوزش اور خارش کو دور کرنے کے لیے اینٹی ہسٹامین اور سکون آور کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔ شدید مدت میں ایگزیما کا علاج کیلشیم، وٹامن سی اور سوڈیم ہائپوسلفائٹ سے بھی رگوں میں داخل ہو کر کیا جا سکتا ہے۔ آپٹیکل ٹریٹمنٹ، اگر مریض شدید مرحلے میں ہیں تو ہم ان لوگوں کے لیے زنک آکسائڈ کے تیل کا انتخاب کر سکتے ہیں جن کا کوئی اخراج یا ہلکا اخراج نہیں ہے۔ اگر ایکسیوڈیشن کافی ہے، گیلے سکیلی بورک ایسڈ کا استعمال کرتے ہوئے ضروری ہے۔ اگر مریض سبکیوٹ مرحلے میں ہیں، ہم سٹیرائڈ اینٹی سوزش ایمولشن یا پیسٹ کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ انفیکشن کو روکنے کے لیے بعض اوقات اینٹی بائیوٹک ضروری ہیں۔ اگر مریض دائمی مرحلے میں ہیں تو ہم سٹیرائڈ اینٹی سوزش مرہم، پلاسٹر یا فلم کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ گلوکوکورٹیکوڈ کے ساتھ مقامی انجیکشن کچھ سختی سے مقامی گوہے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسے ہفتے میں ایک بار تقریباً 4 سے 6 بار چلایا جا سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دیکھنے کا شکریہ۔